رکھنا ضروری ہے. اس رات کی جو انسان بے خبری کرتا ہے بے خبری کرتا ہے تو دیکھیے ایک بہت بڑا بادشاہ بہت شان کی اس بہت بڑا بادشاہ بہت شان کی لیکن اس ایمان سے وہ بہت دور تھا. وہ بادشاہ جیسے ہی یعنی کہ جب اس کے مرنے کا قریب آیا نا تو وہ اپنے صحت بنا لیا کیونکہ وہ علماء کرام سے سن کے تھا کہ عالم برزخ میں ہمیں جانا ہے. عالم برزخ کون سا؟ قبر کا. عالم برزخ میں جانا ہے اور وہاں پر جو بھی سزائیں دی جائیں گی وہ بھی ہمیں ایکسپٹ کرنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا ہوا بادشاہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں میرے بیٹے جیسے مرنے کا قریب آیا تو وہ اپنے بیٹیوں سے نصیحت کیا کہ کیا کرو جیسے ہی میں مر جاؤں تو میرے لیے تو بڑا سا کیا کرنا صندوق تیار کرنا اور اس کے اندر اور صندوق تیار کرنا اور وہ خود کا ہونا چاہیے لوہے کا ہونا چاہیے. کہاں کا ذہن دیکھے کہاں تک پہنچے. آج یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں 1400 برس پہلے بھی ہوئے تھے اب آج بھی ہو رہے ہیں. بہت سے آج ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو یقین نہیں مانتے کہ بھائی مرنے کے بعد ہمیں قبر سے جانا ہے وہاں پر قبر میں جا کر حساب و کتاب دینا ہے. ان چیزوں کو نہیں مانتے لیکن خدا کی قسم دے کے بادشاہ کا انجام وہ بادشاہ اپنے بیٹوں کو کیونکہ پیسے کا گمان تھا یا کس چیز کی گمان تھی شان و شوکت کا گمان تھا اور رب العزت جانتا ہے. بادشاہ کہتا ہے اپنے بیٹوں کو نصیحت کیا ہوا کہ 2 بڑا صندوق بنا لینا. وہ باہر کا جو صندوق ہوگا وہ خوبصورت ہوگا اور اندر کا جو صندوق ہوگا وہ لوہے کا ہوگا. باپ کی وصیت کے بنا پر 2 بیٹوں نے کیا کیا صندوق بنا دی. جیسے اس کا انتقال ہوا اس نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ جیسے ہی میں مر جاؤں تو اس صندوق کو بند کر کے مجھے کسی کمرے میں لے جا کر کے چھت سے لٹکا دو. یہ بات اس نے کیوں کہی معلوم؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں عالم برزخ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ عالم برزخ میں گیا تو حساب و کتاب دینا پڑے گا فرشتوں کو جواب دینا پڑے گا لوگوں کا ذہن حساب و کتاب دینا پڑے گا عذابیں جھیلنی پڑے گی کیڑے مکوڑے کھائیں گے کیونکہ یہ قبر ہے جو دن میں ہمیں 6 مرتبہ آواز دے رہی ہوتی ہے. کیوں یہ قبر کہتی ہے پکار کہ میں اندھیری جگہ ہوں اندھیرا گھر ہوں میرے لیے روشنی بنا کر تیار کر کے آنا. میرے پاس جو ہے کیڑے مکوڑے سانپ مکوڑے بچھو سب ہیں اس چیز کی بھی تیاری کر لے کے آنا. تو یہ مت سوچنا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے رحم و کرم سے بخش دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مومن بندہ جیسے ہی انتقال کر جاتا اور قبر میں جیسے ہی اس کو لٹایا جاتا قبر پکار کر کہتی ہے خوش آمدید خوش آمدید. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے میری گود میں بھیج دیا. قبر استقبال کر رہی ہو تو اس کے لیے پھولوں کا آسان بچھایا جا رہا ہوتا ہے. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی غیر مسلمان کوئی گنہگار انسان مر جاتا ہے تو وہ قبر جو کام کی ہے اس انسان کو بھی کھول دے کیونکہ جیسے ہی وہ انسان کو لٹایا جاتا ہے تو اس کے پاس کی صاف بے شمار ایسے واقعات اس میں اتحاد ہے تو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ٹائم تک بھی لگے کہ بادشاہ والا واقعہ سن رہے ہیں. تو بادشاہ جیسے ہی وصیت کیا کہ میری قبر میں کیا کہتے ہیں صندوق بنا کر کے اوپر لٹکا دینا. بیٹوں نے ایسا ہی کیا جیسے ہی لٹکا دیا کچھ دن گزرا. ایک دن دوسرا گزرنے کے بعد بیٹے اپنی اپنی مستی عیاشیوں میں مشغول ہیں. اندر سے کمرے سے آواز آ رہی ہے جہاں پر باپ کے صندوق کو اوپر لٹکا دیا ہے آواز آ رہی ہے. تو بیٹوں نے حیرت میں پڑھ کر کے اندر گئے. اندر جانے کے بعد دیکھا کہ آوازیں کو اس سے آ رہی ہے اس سے صندوق سے آ رہے صندوق کو کھولا دیکھ رہا ہے کہ بہت بڑا سانپ میرے ابو کے چہرے پر ڈس رہا. کیا کر رہا چہرے کو ڈس رہا. یہ چھوٹا سا سانپ نہیں بہت بڑے بڑے سانپ اور جو ہوتے ہیں خبر ہے چیز کا آپ لوگ خیال رکھیں. چھوٹا ہے دنیا کی سانپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا سا ذہن ہمارے ذہن میں چلا جاتا ہے تو ہم مرنے کی قرار میں چل جاتے ہیں. لیکن وہاں کے سانپوں کا عالم یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ 10 دن 70 برس تک آپ جو ہے تکلیف میں مبتلا رہے ہیں. جیسے ہی صندوق کھولا جاتا ہے کہ سانپ کو نکال کر کے جو مان دیں پھر بند کر کے پھر لٹکا دیا جاتا ہے. تو دوسری مرتبہ کچھ دن بعد پھر وہی معاملہ آتا ہے. اب اس دن بھی آوازیں آ رہی ہوتی ہے کمرے سے یہ لوگ یہاں کر جاتے ہیں. پھر کمرے صندوق کو کھولتا ہے پھر دیکھ رہے ہیں کہ پورے جسم کو دس کر کے کیا کر دیا ہے تب زمین کر دیا 10 سے زیادہ زمین کر دیا. بڑی تکلیف ہے آوازیں آ رہی ہوتی کہ نام تو اس سے بھی بڑا صاف تھا. اس دن جیسے ہی وہ بڑا صاف کو دیکھا وہ لوگ پھر اس صاحب کو باہر نکالا. اب دیکھیں تیسرے دن جب تیسرا معاملہ پیش آیا تو پھر آواز آ رہی ہے اندر سے لوگ اندر سے جاتے ہیں لیکن اس کے کوئی بھی صندوق کو کھول نہیں پاتا.
صندوق کو کھولنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا. اسی لیے تو اس دن کا معاملہ کچھ الگ تھا, اس دن کا منظر ہی کچھ الگ تھا. خدا کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے یہ حدیث بیان کی ہے, جو واقعہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس صندوق کو کھولا گیا, صندوق کھولنے کی طاقت نہیں, کسی طریقے سے صندوق کھولا گیا تو آگ کے شعلے اندر اٹھا گئے, اور وہ جو لوہے کا صندوق بنایا گیا تھا وہ گرم سے لال ہو گیا. ان کا آگ سے اگر کسی چیز کو گرم کیا جائے تو نہ گیا. یہ ماجرا دیکھ کر کے اس کے بیٹوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور خدا کی بارگاہ میں قائل ہو گئے, اے مولا کائنات تو ہر چیز پر قادر ہے, اللہ اعلیٰ کل شیء قدیر. اے مولا کائنات تو ہر چیز پر قادر ہے. کوئی انسان اپنے ذہن میں یہ سوچ کر کے یہ معاملہ پیش کر دے, لیکن خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو متعین کر دیا ہے, جن باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا وہ ہوگا ہی رہے گا. اب تم چاہے اپنی لاش کو کہیں پہ لٹکا لو, کہیں پہ رکھ لو, وہ عذاب اگر تم نے دنیا میں رہ کر کے گناہ کی تو عذاب تم کو ہونا ہی ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, قبر ہماری سب سے پہلی منزل ہے. قبر ہماری سب سے پہلی منزل ہے, اور قبر کی تیاری کبھی سے کرنی چاہیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو دنیا میں رہ کر کے اپنے آپ پر رحم کر, قبر تجھ پر رحمت کرے.